جو نشے کی بیماری ہے وہ اس ایریے کو اٹیک کرتی ہے، اس ایریے کو جو ہیومن برین جسے کہتے ہیں یا مرکز تجلیات کہتے ہیں، اس ایریے کو اٹیک کرتی ہے۔ کیا اس پہ کوئی آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ اس ایریے کو نشے کی بیماری کیسے اٹیک کرتی ہے؟ یہ ایریا اور اس ایریے کو فری ہینڈ دیتی ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں تو اسی کو ہم نظریہ بیماری کہتے ہیں۔ چلے ہم شراب کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شراب کی بیماری میں شراب الڈیہائیڈ جیسے زہریلے مادے میں بدل کے سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے خون کے اندر، اور الڈیہائیڈ ایک سن کر دینے والا کیمیکل ہے۔ یہ کبھی انستھیزیا کے لیے استعمال ہوتا تھا 100 سال پہلے، جیسے کلوروفارم سے تو آپ واقف ہوں گے۔ کلوروفارم اور الڈیہائیڈ آپس میں فرسٹ کزن ہیں، یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، اور جب خون کے اندر الڈیہائیڈ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ انستھیزیا ہے، اور انستھیزیا یہاں اثر کرتا ہے، انستھیزیا یہاں اثر نہیں کرتا۔ تو اس کو جب نم کر دیا جاتا ہے، اس ایریے کو نم کر دیا جاتا ہے، تو ہم کن کن خصوصیات سے محروم ہو جائیں گے؟ شعور یہاں رہتا ہے، ضمیر یہاں رہتا ہے، ہر اچھی اور بری چیز کے درمیان فرق کرنا یہاں رہتا ہے۔ پھر ہم ٹیکنیکلی تو انسان نہیں رہتے، اور پریکٹیکلی ہم اینیمل جیسا بیہیویئر شو کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ کیسے نشے کی بیماری میں اینیمل بیہیویئرز بہت ڈومینیٹ کرنے لگتے ہیں، بہت ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور کیسے انسانی رویے، انسانی قدریں، انسانی ویلیوز جو ہیں پس پردہ چلی جاتی ہیں؟ تو آپ نے اس کو ایک چھوٹے سے فقرے میں سمو دیا کہ ہم انسان نہیں رہتے۔ جب ہم انسان نہیں رہتے تو پھر انسان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ حیوان سمجھیں گے نا، انسان نہیں سمجھیں گے۔ انسان لوگ جو ہے وہ ہمیں اپنی کیٹیگری سے، اپنے رجسٹر سے نام کاٹ دیں گے، اور اس بات کا ہمیں کتنی دیر میں پتہ چلے گا کہ ہمارا نام کٹ گیا ہے انسانوں کے گروہ سے؟ کیسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے ہمارا نام رجسٹر سے کاٹ دیا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان ہمیں اب اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں انہوں نے کٹ آف کر دیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب انسان اسے اپنے رجسٹر میں سے کام اس کا نکال دیتے ہیں نام، تو وہ کدھر جاتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ہم نفس، ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالہ ہوتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ کس قدر ان کی طرف ہوتا ہے جو اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کا جھکاؤ ان لوگوں کی طرف نہیں ہوتا جو اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان میں کون کون لوگ شامل ہیں جو کہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ فیملی کمز فرسٹ۔ اچھا، فیملی کیسے ریجیکٹ کرتی ہے اس کو؟ ایک غیر اعلانیہ طور پر اس بندے کا گھر میں مقام برقرار رہتا ہے یا گر جاتا ہے؟ گر جاتا ہے نا مقام اس کا۔ وہ پروٹیسٹ کرتا رہتا ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرے بھائی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ وہ پروٹیسٹ کر ہی جا رہا ہے اپنا والدین کے سامنے، اور والدین اس کا کوئی نہ کوئی جواب بھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر اس کا جو مقام ہے اپنے گھر میں گر جاتا ہے۔ ایک تو یہ فضا میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مقام گر گیا۔ ایک اور طریقے سے بھی وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کھل کے ایز اٹ از اون نہیں کرتے، جیسے کہ وہ اپنے کسی ایسے فیملی ممبر کو اون کرتے ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہوا ہے، جو ڈاکٹر بنا ہے، جو انجینئر بنا ہے، جس نے کوئی بزنس اسٹیبلش کیا ہے، جس نے کوئی کارنامہ کیا ہے۔ وہ دور کا رشتہ دار بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں بھرا ہے اپنا، لیکن ایڈکٹ
اگر اپنا لوڈ ون بھی ہو تو ہمیں ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ساڈا کوئی دور دا رشتہ دار ہے، کوئی واقف ہے وہ بارے علاج دے بارے کچھ معلومات لینی ہے. ویری کامن کہ جو بھی کال کرے گا وہ کہے گا کہ وہ میرا ایک کوئی، میں بول رہا گریڈ 35 دا افسر تے میرا کوئی دور دا رشتہ دار ہے، وہ بارے میں تہاڈے نال گل کرنا چاہنا. وہ ہن دور دا رشتہ دار ہو جائے، جڑا قریب دا رشتہ دار ہے نا وہ دور دا رشتہ دار ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی بندے کو تمغہ حسن کارکردگی ملا ہے اسلام آباد میں اور وہ کبھی آپ کے قریب سے گزرا تھا تو وہ آپ کا قریب کا رشتہ دار ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ واحد بیماری ہے، جو واحد بیماری ہے جو انسان کو انسان ہونے سے طلاق دلوا دیتی ہے. یعنی لوگ اس کو انسانوں کی کیٹیگری، اتنا بڑا اٹیک ہے. کوئی بیماری، دل کی بیماری، شوگر کی بیماری، کینسر کی بیماری کسی کے انسان ہونے کو متنازع نہیں بناتی. یہ انسان ہونے کو متنازع بنا دیتی ہے کیونکہ یہاں ماحول سسپینڈ ہو جاتا ہے، یہاں معطل ہو جاتی ہے، ساری ایکٹیویٹی یہاں معطل ہو جاتی ہے. شعور کی، ضمیر کی، سوچ بچار کی، ویلیوز کی ایکٹیویٹی معطل ہے. اور یہ انسٹنکٹ والا حصہ جو ہے مرکز فسادات، یہ فل بلون ایکٹیویٹی یہاں چل رہی ہوتی ہے. اور بندہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں، وہ کسی اخلاقی قدر کا پابند نہیں، کسی رشتے کا پابند نہیں. وہ اس کے اپنے قاعدے قانون ہیں جنہیں ہم کہیں گے لاز آف ایڈکشن. وہ اس کے مطابق چل رہا ہے. اور اپنے ہی گھر والے اس سے پوری طرح اون نہیں کرتے. اگر گھر میں کوئی الکوہلک ہے اور گھر میں مہمان آنے ہیں تو دوپہر کو ہی الکوہلک کو بتا دیا جاتا ہے کہ گھر میں مہمان آنے ہیں، تم نے سامنے نہیں آنا، تمہاری بہن کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں لوگ، تم نے سامنے نہیں آنا. تو جس کا مطلب ہے کہ ہم فزیکلی تمہیں برداشت کر رہے ہیں لیکن ہم تمہیں اون نہیں کر رہے ہیں. اور پھر بہت سارے گھروں میں تو فزیکلی بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جب بندہ ایڈکشن میں پھنستا ہے تو اس کا سفر سڑک کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر جو ایڈکٹس ہیں وہ جو اسٹریٹ ایڈکٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ غریبوں کے بچے ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے ایسا کہ ان کے اپنے ہی گھر والے ان کو مسلسل پیغام دیتے ہیں کہ یو ڈونٹ بلانگ ٹو اس. اور اسی وجہ سے یہ ساری جو شیم سپائرل پیدا ہوتی ہے فیملی میں، اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم شیم کے خلاف بہت زیادہ فائٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی اپنے پیارے کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے ایز اٹ از قبول کرنا پڑے گا، جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر. جب آپ اسے ایز اٹ از قبول کر لیں گے، جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ایڈکٹ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ الکوہلک ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جیسا بھی ہے یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اب اس کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے میں اس کو پہلے جھاڑنا چاہوں گا، پھر میں اس کو سرے عام سینے پہ لگانا چاہوں گا، اور یہاں سے ریکوری سائیکل شروع ہوتی ہے. یہ جو شیم ہے جب اس میں سے ہم نکل آتے، یہ ہے پرائس، اپنے پیارے کی زندگی بچانے کی قیمت ہے. یہ ہے وہ بہت انوکھی قیمت جو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. ہم بڑا سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت جو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ پرائس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنے پیارے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں کہ مجھے پتہ ہے تم ایڈکٹ ہو، مجھے پتہ ہے تم الکوہلک ہو، میں علن تمہیں سینے سے لگا کے کہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو، تم جیسے بھی ہو میرے بیٹے ہو. اس حقیقت کو ماننا کسی
غیر حقیقی چیز کو نہیں ماننا، اس حقیقت کو ماننا جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اس حقیقت کو صرف ماننا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو نہیں مانتے کسی وجہ سے کہ لوگ ایسا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر ہمیں ملنا چھوڑ دیں گے۔ کل ہی ایک فیملی میرے ساتھ کاؤنسلنگ میں تھی کہ جن کے گھر میں جب رشتہ دار آتے ہیں تو ان کے گھر کا جو ولی عہد ہے، جو چشم و چراغ ہے، اس کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ تم نے اوپر والی منزل سے نیچے نہیں آنا، اور جو رشتہ دار آئے ہوتے ہیں اتنے قریبی کہ جیسے پھپھو، ماموں، خالہ، وہ آ کے تو نیچے ڈنر کرتے ہیں اور لخت جگر کو کہا جاتا ہے کہ تم نے نیچے نہیں آنا۔ وہ خود بھی نہیں آنا چاہتا کیونکہ اس کو رشتہ داروں سے نہیں ایک اور چیز سے دلچسپی ہو گئی ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ تم نے نہیں آنا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار آئے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ایک میوچول کانسپریسی ہے، یہ باہمی سازش ہے کہ جس میں جو 3-4 رشتہ دار آ کے کھانا کھا کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کدھر ہے۔ تو اس سے زیادہ صفحہ ہستی سے مٹانے والی کوئی بات ہو سکتی ہے کسی اپنے کے حوالے سے؟ کہ ایک ماں ہے، جو کل میں بتا رہا تھا کہ کاؤنسلنگ میں تھی، تو میں نے کہا کہ آپ جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یو لیٹ می ڈاؤن، تم نے مجھے مشکلات میں مبتلا کر دیا، تم نے مجھے ندامت دے دی، لوگ تمہیں دیکھ کے میرا اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جب تمہیں دیکھتے ہیں لوگ تو وہ میری ریٹنگ کرتے ہیں، تو یو لیٹ می ڈاؤن۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کسی ماں جیسی ہستی کا اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ یہ ہو کہ جب نظر پڑتی ہے تو پہلا خیال یہ آتا ہے یو لیٹ می ڈاؤن، تم نے مجھے لوگوں کی نظروں سے گرا دیا، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اس میں تمہارا قصور نہیں، یہ کوئی میرا قصور ہے کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا تو میں نے اچھی چیز پیدا نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک ماں جب 24 گھنٹے اس انداز میں سوچے گی تو وہ اس کو کس طرح سینے سے لگا سکے گی، اور اگر ایک ماں سینے سے نہیں لگائے گی تو وہ کس طرح اس بیماری سے نکلے گا؟ یہ ہے وہ پہلو جو سوچنے کا ہے، جو ہم روز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جس چیز کو ڈسون کر دیتے ہیں پھر آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کو واپس اون کرتے ہیں تو جھاڑ پونچھ کے پھر آپ ٹھیک کر کے پھر آپ کو پرواہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نشے کی بیماری میں جو بحالی کے لیے جو پہلا سگنل آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ جب فیملی شیم سے نکلتی ہے، اور یہ شیم جو ہے یہاں جو ہے پردہ ڈال دیتی ہے پوری طرح سے، کوئی تھوڑی سی جو رمق باقی ہوتی ہے حقائق کی وہ آگے نہیں چلنے دیتی، شیم پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو ہم بار بار کی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ایک پیورلی میڈیکل معاملہ ہے، یہ کسی کی اپنی شخصیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پیورلی میڈیکل معاملہ ہے جو کہ ایک شغل سے شروع ہوا، یہ جیسے کوئی شرارت سے شروع ہوا، مستی سے شروع ہوا، جیسے کہ لوگ موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا لیتے ہیں، چوک میں سرخ بتی کو توڑ کے نکل جانا چاہتے ہیں، مستی ہے، لیکن آگے چوک کراس کرتے ہوئے ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ساری مستی پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک ٹوٹا پھوٹا بیمار مریض سامنے آ جاتا ہے جس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ کس چیز کو یاد رکھیں گے کہ وہ جو چوک میں سرخ بتی کو کاٹا تھا، یا جو اس کے تازہ حقائق ہیں کہ اس کی ہڈی دکھ رہی ہے اور ہر پٹھا اس کا جو ہے درد کر رہا ہے اور وہ کرا رہا ہے؟ آپ کس چیز پہ نظر رکھیں گے؟ تو ٹھیک ہے، مستی کی تھی، سگریٹ پیا، چرس پی، شراب پی، پھر پتہ نہیں یہ کیا پھر وہ کیا، آگے بڑھتے گئے کیونکہ بیماری آ چکی تھی،
جب بھی کوئی بندہ پہلے نشے سے دوسرے نشے پہ جاتا ہے تو بیماری آ چکی تھی. پہلا نشہ جب کوئی کرتا ہے تو بیماری کا کوئی امکان اس وقت نہیں ہوتا، وہ کچھ عرصے بعد امکان پیدا ہوتا ہے. لیکن جب بندہ دوسرا تیسرا، جب کبھی آلو گوشت پکاتا ہے، کبھی خالی آلو، کبھی خالی دال، کبھی خالی سبزی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تو پھر یہ نشے کی بیماری ہے. اور زہریلے مادے جو بنتے ہیں وہ سیدھے یہاں اٹیک کرتے ہیں، اس کو انیستھیٹائز کر دیتے ہیں، اس ایریے کو سن کر دیتے ہیں. ناؤ ہی لکس لائک اے ہیومن بینگ بٹ ہی ایکٹس لائک این اینیمل. یہی ہے نا آپ کا پرابلم، کہ ہی لکس لائک اے ہیومن بینگ بٹ ہی ایکٹس لائک این اینیمل. اور کئی دفعہ آپ کہتے ہیں یار انسان بن، جانوراں والی حرکتاں نہ، تو کسی لیول پہ پتہ ہے نا، کسی لیول پہ پتہ ہے نا، تبھی تو کہا جا رہا ہے نا یار انسان بن، مطلب تم انسان نہیں رہے، تو جانوروں والی حرکتیں نہ کرو یار، تم یہ کیا کر رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کامن سینس کے لیول پہ، سائنس کے لیول پہ تو بات کی بات ہے، پر ایک کامن سینس کے لیول پہ بھی پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ حصہ جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ معاشرے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جرائم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم سوشیوپیتھ یا سائیکوپیتھ کہتے ہیں. جن کو گلٹ نہیں ہوتا، ان کے دماغ میں قدرتی طور پر وہ چیزیں نہیں ہوتی، روشن خیالی نہیں ہوتی، اور یہ وہ چیز ہے جو ماحول سے انٹریکٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہے. جیسے کون سے اسکول میں آپ پڑھے، کون سے مدرسے میں گئے، کون سے کالج یا یونیورسٹی میں گئے، وہاں لوگ کیسے تھے، اور آپ کے ارد گرد محلے دار کیسے تھے، آپ کون سی لوکیلٹی میں رہتے تھے. تو وہاں جس لوکیلٹی میں آپ رہتے تھے وہاں لوگوں کے اخلاقی معیارات کیا تھے، لوگوں کا مذہب کیا تھا، لوگوں کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ رسم و رواج ہیں وہ کیا تھے. تو یہ سارا اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ، جنہیں ہم سوشیوپیتھ کہتے ہیں یا سائیکوپیتھ کہتے ہیں، وہ ان اثرات کو قبول نہیں کرتا جنہیں ہم اچھے اثرات کہتے ہیں یا تعلیمی اور تربیتی اثرات کہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو نشے کا مریض ہوتا ہے، جس کا یہ والا حصہ بڑا لاجواب ہوتا ہے، کبھی آپ ہمارے مریضوں کی باتیں سنیں، گلاں کڈیاں کڈیاں اونچیاں کر دیں، کبھی آپ نے سنا ہے؟ وہ کمال ہے، ایسی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، یعنی نظر میں کوئی چیز ان کے جچتی ہی نہیں. آپ کچھ ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ کہتے ہیں اینج ہونا چاہیے، ایسا ہوئے نا تو بہت اچھا ہوئے گا، فلاں چیز ایسے کی جا سکتی، فلاں، یعنی ہی ول آلویز لک ایٹ دی گڈ سائڈ. کہتے ہیں یہ اور بہتر ہو سکتا ہے، یہ یوں ہو سکتا ہے. مطلب کوئی پیشنٹ نہیں جو آ کے مجھے مشورے نہ دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مطلب جتنا بھی میں بہتری لاتا ہوں یہ مریضوں کی ہدایات یا مشوروں کی وجہ سے ہے. میں یہ آنیسٹ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی بہتری لانی ہوتی ہے تو اس کو جب میں امپلیمنٹ کرتا ہوں تو بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فلاں پیشنٹ نے اس طرح کی بات کی تھی یا فلاں نے یہ چاہا تھا. تو باتیں بہت اونچی ہیں، کیونکہ جو لوگ بھی نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں ان کا یہ حصہ جو ہے سن ہو جاتا ہے. لیکن اس سن ہوئے حصے کے اندر جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں وہ بڑی اونچی ہوتی ہیں، اور جو ہی وہ تھوڑا بہت نشے کے اثرات ہٹتے ہیں تو وہ بڑیاں بڑیاں گلاں سوچتا تھا. یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ نشے کے مریضوں کو سائیکوپیتھ یا سوشل پیتھ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. دے آر ناٹ. وہ
جو سوشیوپیتھ ہیں جو وہ ایک الگ گروہ ہے جن کے اندر کوئی گلٹ نہیں, کوئی یہ نہیں, کوئی ایمپتھی نہیں, کوئی ان کے اندر جو ہے ویلیوز کا سسٹم نہیں. یہ وہ ہے جو ویلیوز سے بھرے ہوئے ہیں لیکن انیستھیٹائزڈ ہیں. دیکھیے جو سوشیوپیتھ ہوتے ہیں اور سائیکوپیتھ ہوتے ہیں ان کے لیے جو چیز کارآمد ہوتی ہے اس کو ہم اوفینڈر ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. وہ ایک تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہے. اوفینڈر ریہیبلیٹیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور ایڈکشن یا الکوہلزم کی جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہ دو چیزیں ایک الگ ڈسپلنز ہیں. اگر آپ کسی سوشیوپیتھ کو یا سائیکوپیتھ کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں تو اسے اوفینڈر ریہیبلیٹیشن پروگرام میں جانا پڑے گا. اچھا, یہ جو اوفینڈر ریہیبلیٹیشن پروگرام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیل. جیل. اچھا, جسے ہم جیل کہتے ہیں امریکہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریکشنل فیسلٹی. ٹھیک ہے, جس کے لیے انکارسریشن ضروری ہے کہ فی الحال وقتی طور پر ان کو معاشرے سے سیپریٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ اوفینڈر ہیں, تو ان کو کر دیا جائے تو پھر ان کی اصلاح کی جائے. اسے اوفینڈر ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. اور مجھے اس پروگرام میں بھی بہت دلچسپی ہے جسے ہم اوفینڈر ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی زندگی اس میں انسان کیا کیا کرے. بٹ اٹ از این ایکسیلنٹ چیلنجنگ پروگرام. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا مزہ کسی ایڈکٹ کی ریہیبلیٹیشن میں آتا ہے کسی اوفینڈر کی ریہیبلیٹیشن میں اس سے 2 گنا مزہ آئے گا, 4 گنا زیادہ مزہ آئے گا. یہ آپ سمجھیں کہ بہت اونچا کام. کی ڈفرینسز وہی ہیں کہ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ وڈیاں گلا کر دیں, مطلب ان کی جو اخلاقی قدریں ہیں نا اونچیاں اخلاقی قدریں, ان کے کول و فیل میں تضاد ہوتا ہے. جو سوشیوپیتھ ہوتے ہیں ان کے کول و فیل میں تضاد نہیں ہوتا. ریگریٹ, گلٹ نہیں ہوتا, کوئی گلٹ نہیں, کوئی ریگریٹ نہیں, دے ڈونٹ کیئر, دے آر لائک دس. سوشیوپیتھ اور سائیکوپیتھ ایک ہی ٹرم ہے. تو بات یہ ہے کہ جو سوشیوپیتھ ہے اور جو سائیکوپیتھ ہے وہ تنہائی میں جب آپ سے بات کرتا ہے تو وہ علامہ اقبال کی طرح باتیں نہیں کرتا, لیکن جو ایڈکٹ ہوتا ہے جب وہ آپ سے علیحدگی میں باتیں کرتا ہے تو وہ بہت مولانا فضل الرحمان بن کے بڑی باتیں کرتا ہے. تو اس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا کو خوبصورت بنا دوں, میں دنیا سے برائیاں ختم کر دوں, میں پتہ نہیں کیا کر دوں. اس کے منصوبے جو ہیں شیخ چلی کی طرح بڑے اونچے منصوبے ہوتے ہیں جو کہ ایڈکشن ریہیبلیٹیشن میں جانے سے اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایڈے وڈے کام کرنے کی ضرورت نہیں, جسٹ بی اے ہیومن بینگ. اور وہ جو سوشیوپیتھ ہوتا ہے اور سائیکوپیتھ ہوتا ہے جسے ہم اردو میں بدماش کہہ دیتے ہیں, جو بدماش ہوتا ہے نا وہ بدماش ہوتا ہے, اس کا اندر باہر ایک جیسے ہی ہوتا ہے. آپ اس سے علیحدگی میں بات کریں تو تب بھی وہ بدماشی کے منصوبوں پہ بات کرے گا. وہ ہر حالت میں وہ اس کا جو کول و فیل ہے اس میں کوئی تضاد نہیں, وہ برا انسان ہے, وہ برے کام کرتا ہے. لیکن ایڈکٹ ایک بہت اچھا انسان ہے جو برے کام کرتا ہے. اب یہ جو ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسے اس کے اندر جو ہے نا سسپینڈ کر دیا گیا ہے شعور کو, اور وہ سسپینڈ کیا ہے نشے نے, جس کے بعد نشے کی بیماری آئی تو یہ شعور سسپینڈ ہو گیا. اب اس کا حل کیا ہے کہ جس چیز سے شعور سسپینڈ ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر بات گہرائی میں سمجھ آ جائے گی تو ہر بندہ کہے گا کہ پھر میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو, لیکن وہ جب چھوڑ دیتا ہے نشے کو اور یہاں انستھیزیا ختم ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو شعور ہے, یہ جو ضمیر ہے, یہ جو اس کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے, مرکز تجلیات ہے, یہ جو انگڑائی لے کے اٹھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر بڑی مشکلات اس کو پیش آتی ہیں کیونکہ وہ جو نمنس ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ناؤ ہی ہیز ٹو فیس دی ریالٹی, فیس دی میوزک. اور اس کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو واپس پھر کریونگ ہوتی ہے, وہ یہاں ہوتی ہے. اور اس کریونگ کے ہاتھوں وہ کئی دفعہ شکست کھاتا ہے, کئی دفعہ وہ کریونگ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا حل ڈھونڈتا ہے. تو جب کوئی نشہ چھوڑنے تک پہنچ جاتا ہے تو یہاں سے مدد نمبر 2 شروع ہوتی ہے. مدد نمبر 1 کیا ہے؟
ایڈکٹ کو دو امداد چاہیے. پہلی مدد اس کو یہ چاہیے کہ اس کو کنونس کر دیا جائے کہ یہ جو انیستھیٹائزڈ ایریا ہے اس کو جگانا ہے واپس. یعنی جسے ہم ماڈیول 1 2 3 کہتے ہیں کہ ول پاور ہو جائے, پکا ارادہ ہو جائے کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے. یہ مدد نمبر 1 ہے جو ہمیں کسی کو فراہم کرنی ہوتی ہے کہ وہ 100% پکا ارادہ کر کے کلیئرٹی حاصل کر لے کہ مجھے نشہ چھوڑنا ہے. پر یہاں بات ختم نہیں ہوتی, یہاں سے اگلی منزل شروع ہوتی ہے کہ جب وہ یہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے نشہ چھوڑنا ہے تو اس کو نئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, جن میں سے بے چینی ایک ہے, کریونگ دوسری ہے, اپنے نقصانات کو دیکھ کے ہول پڑتے ہیں, ماضی ہانٹ کرتا ہے, لوگوں کا رویہ شیم دیتا ہے. تو بہت ساری نئی مشکلات اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں. اور یہاں سے ہم دوسری مدد کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ اپنی نئی مشکلات کو کیسے مینج کرے اور نئی مشکلات کو کیسے حل کرے. تو یہ 2 پڑاؤ ہیں. پہلا پڑاؤ ہے جو آ کے یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ the person is motivated to quit. اور دوسرا پڑاؤ یہ ہے now he is on his way to recover, اور اس کی ڈیسٹینیشن ہے سوبرائٹی. یہ ہے سمپل سی بات. بائی پولر میں نمنس نہیں ہوتی, ڈس انہبیشن ہوتی ہے, ہائی انرجی ہوتی ہے. وہ ایک نیچرل ہائی پہ ہوتا ہے, اور اگر وہ کسی ایسی ڈگر پہ چل رہا ہو جو کہ تعمیری ہے تو وہ کارنامے کر دے گا, اور وہ اگر کسی ایسے رستے پہ چل رہا ہے جو کہ تباہی کا رستہ ہے تو وہ بہت تباہی کاز کرے گا. اس کے اندر ہائی انرجی ہے, اور اگر وہ فرض کرے کہ کسی پی ایچ ڈی پروگرام میں ہے تو وہ کمال کے مظاہرے کرے گا, اور اگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا, غلط لوگوں کی صحبت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, تو جو غلط لوگ کریں گے وہ اس کو اور بھی اچھے طریقے سے غلط کام کرے گا. شعور تو سسپینڈ نہیں ہوتا اس کا بائی پولر کا, ایموشنل برین اوور لیکن ایکٹیو ضرور ہوگا. ہوتا یہ ہے شعور یہ سسپینڈ نہیں ہوتا, لیکن یہ جو ہے یہ بہت اوور پاور کرنے لگتا ہے نیچرلی. یہ جو مرکز فسادات ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ لیس ایکٹیو ہوتا ہے. اور عموماً جو ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بائیپولیرٹی تو ہوتی ہی ہے. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ خالی بائیپولیرٹی سے کم تباہیاں آتی ہیں, اور جب ساتھ نشہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ مکمل انیستھیٹائز ہو جاتا ہے تو زیادہ تباہیاں آتی ہیں. تو آپ یوں سمجھے کہ بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ سے جو تباہیاں ہوتی ہیں, ایڈکشن میں ساتھ چلے جانے کی وجہ سے بربادیاں بہت اونچے درجے کی ہونے لگتی ہیں. تو آپ یوں سمجھے کہ جو خالی بائی پولر ڈس آرڈر میں ہیں وہ تباہی کے ایک معیار قائم کرتے ہیں, اور اگر ساتھ ایڈکشن یا الکوہلزم ہو جائے تو پھر معیار جو ہے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ تباہی ہوگی. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر خالی کسی کو ڈائبٹیز ہو یا خالی کسی کو بلڈ پریشر ہو تو اس کے کافی نقصانات ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز بھی ہو اور بلڈ پریشر بھی ہو تو اس کو ڈینجرس ڈوو کہتے ہیں. ڈینجرس ڈوو کا مطلب ہے خطرناک جوڑا. اسی طریقے سے کوئی بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہو اور ایڈکشن بھی ہو تو یہ ڈینجرس ڈوو ہے. لیکن اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ سائنس نے اتنا ایڈیکویٹ علاج دریافت کر لیا ہے کہ اگر ہم سائنس کے اوپر چلنا شروع کریں اور اس کو میڈیکل معاملہ سمجھ لیں, بس اتنی بات ہے, آسانیاں آنا شروع ہو جاتی. صرف میڈیکل معاملہ سمجھ لیں. کل جو میں ایک فیملی کو کاؤنسل کر رہا تھا اس میں ایک الکوہلک تھا, اس کے والد تھے, والدہ تھی اور وائف تھی, سب بیٹھ کے اکٹھے بات کر رہے تھے پچھلے کچھ ہفتوں سے. تو اس کی وائف سے کوئی بات کی تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گئی ہوں نظریہ بیماری. تو میں نے کہا کہ آپ سمجھ گئی ہیں نظریہ بیماری؟ کہتے ہاں.
میں نے کہا مجھے تھوڑی وضاحت کر دیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو یہ شراب پیتے ہیں تو اس سے الڈیہائڈ بن جاتی ہے, تو الڈیہائڈ سے ان کا جو دماغ کا حصہ ہے شعور والا وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو جو انہوں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات کی. میں نے کہا لیکن مجھے پتہ تب چلے گا کہ آپ نظریہ بیماری سمجھ گئی ہیں کہ کسی دن آپ کے منہ سے نکلے کہ میرا خامد بہت نائس انسان ہے, بہت لاجواب انسان ہے, پر اس کو بیماری بڑی تباہ کن ہے. میں نے کہا جب آپ کی سہیلیوں سے آپ کی بات ہوتی ہے یا آپ کے میکے والوں سے آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ پھر سنا ہون, مطلب عموماً لوگ یہ چسکے لے کے پوچھتے ہیں نا لڑکیوں سے کہ تمہارے ساتھ سسرال میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بتاتی بھی ہے, میکے والوں کو بھی بتاتی ہے, سہیلیوں کو بھی بتاتی ہے. اور اگر کوئی الکوہلک ہو تو اس کی بیوی سہیلیوں کو کیا بتا رہی ہوتی ہے یا میکے والوں کو کیا بتا رہی ہوتی ہے, مجھے بتائیں. وہ 4 دن سیپریشن کے بھی گزارتی ہے, پھر 4 بچوں کی وجہ سے وہ واپس جا بستی ہے, پھر زیادہ دھکے کھا کے واپس سیپریشن میں آتی ہے. تو یہ سب چلتا رہتا ہے نا. تو جب بھی وہ بیکے میں ہوتی ہے اور رشتہ دار خواتین آتی ہیں اور سہیلیاں آتی ہیں تو پوچھتی ہیں سنا بندے دی سنا پھر ہن کیسا سلوک کرتا ہے, تو وہ کیا کہتی ہے. بدخوئیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا ہے, اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو نان میڈیکل معاملہ سمجھتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو جس دن تمہارے منہ سے کہیں نکلے گا, کوئی پوچھے گا ایسے ہی عذرائے تفنن طبع تھوڑا لطف و سرور کے لیے, جو کہ عموماً گوسپ میں بہت ہوتا ہے, تو کسی لڑکی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہے بڑے درد دل کے ساتھ کہے کہ تونوں نہیں پتہ میرا بندہ کڈا چنگا ہے لیکن انہوں بیماری بہت پیڑی ہے. تو میں نے کہا جس دن آپ صدقے دل سے یہ بات کر سکیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو ڈیزیز کانسیپٹ پتہ چل گیا ہے. اور یہ ساری باتیں پیشنٹ کے سامنے ہو رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ میں نے جو سکون دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ سب سے زیادہ میری بات یہی سمجھ رہا ہے. اور وہ پہلے بھی جب سیشن ہوتا ہے تو گھر جا کے مجھے ایک وائس میسج بھیجتا ہوتا ہے گلے شکووں کا کہ تسی جڑیاں گلاں کردے ہو مینوں انج لگدا ہے جویں میں کسی تھانے 'چ بیٹھا ہاں تے تفتیش ہو رہی ہے تے فلانا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہوتا تھا. تو کل جب وہ گیا تو اس نے میسج بھیجا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں تو میرے سر سے منو بوجھ اتر گیا, کیونکہ میں اس کی ماں کو بتا چکا تھا کہ آپ نے اس ٹریپ سے نکلنا ہے کہ یو لیٹ می ڈاؤن, جانے دیں اس کو, یہ درگزر کر دیں, نظر انداز کر دیں, یہ آپ کا بیٹا ہے. ٹھیک, اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہے آپ کا. ورنہ تو ہمارے مریض بھی کئی دفعہ اپنی ماؤں کو جب ملنے آتی ہے کہ آپ ماں ہیں میری. پیشنٹ کو ریکوری کے اندر چلنے کے لیے وہی ڈیزیز کنسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا جو یہ حصہ مفلوج ہے تو اس کو میں نے جو قید میں ڈالا ہوا ہے نشے کی, تو میں اس کو آزاد تو کروں, شعور کو میں جاگنے تو دوں. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنے شعور کو جگانے کے لیے تیار ہو جائیں, اور جب آپ اپنے شعور کو جگانے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ نئی زندگی کچھ مسائل لے کے بھی آئے گی. یہ نہیں ہے کہ نئی زندگی میں کوئی بے چینی نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ غنودگی بعض اوقات بڑی سودنگ ہوتی ہے, ہوش و حواس بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو جو میں اس کی والدہ کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جو ہر وقت اس کو دیکھتی ہیں اور آپ کے کہتی ڈاکٹر صاحب میرے چہرے پہ نفرت ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں کہا کہ آپ کو کسی صورت نفرت ہوتی ہے. ایک ماں اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کر سکتی. میں نے کہا آپ کے چہرے پہ گلا شکوہ ہوتا ہے, آپ کے چہرے پہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے دنیا کے سامنے نشانہ بنا دیا ہے, لوگ تمہیں دیکھ کے میرا اندازہ لگاتے ہیں, میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ جو ایک کئی سال تک انسان اس چیز میں پھنسا ہوتا ہے کہ جب اپنے بیٹے کو دیکھے تو اس کے دل میں گلہ جاگے, شکوہ جاگے, وہ کہے کہ تم نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہے, تم نے میرا مقام اونچا نہیں کیا,
ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہمارا مقام اونچا کریں. ایویں ہی بچیاں دے موڈے دے پایا, بچے نہ اونچا کرتے ہیں نہ نیچا کرتے ہیں, ہم اپنا مقام خود اونچا یا نیچا کرتے ہیں. اگر ہم اپنا مقام اونچا نہیں کر سکتے تو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہمارا مقام کیسے اونچا کر سکتے ہیں. اور بیوی کو میں نے کہا جس دن تمہیں دل سے شکوہ گلا چلا جائے گا تو اس دن میں سمجھوں گا کہ تم نظریہ بیماری کو سمجھ گئے ہو. اور ان کے ابا بھی تھے تو وہ کہنے لگے کہ میرے بارے میں آپ کا کیا حال ہے. تو میں نے کہا آپ کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایک پرابلم سالور ہیں, لیکن یہاں آ کے آپ کے جذبات اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں کہ آپ پرابلم سالونگ کی بجائے پرابلم پیدا کر دیتے ہیں. کہتے وہ کیسے؟ میں کہا جب بھی گھر میں یہ سچویشن کوئی پیدا ہوتی ہے کہ یہ ڈرنک ہیں اور گھر میں کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور یہ اوپر سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاندان کے لوگ اس کو اوپر ہی ٹکا کے رکھنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا اس وقت آپ جو ہے ہاتھ پاؤں چھوڑ جاتے ہیں, جو کہ آپ کی فیملی بتاتی ہے. آپ اس وقت نیم بے ہوش سے ہو کے توجہ لینا چاہتے ہیں کہ میرے ال غور کرو میں مرن لگا. یہ ہوتا ہے نا اس طریقے سے. کئی دفعہ گھر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو کوئی ایک بندہ ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا وہ جدہ پرابلم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے چھڈو, وہ تو آپ شیدہ بے ہوش ہو گئی ہے ان کو. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کردار کی خرابی کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا بیمار کے سلاٹ میں جگہ دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے لیے کیا ایزی ہے؟ کیا یہ ایزی ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے یہ بہت برا انسان ہے, بدماش آدمی ہے بہت, یہ آسان ہے؟ یا یہ آسان ہے کہ بیمار ہے, جو کہ سائنس پروف کرتی ہے, کوئی رسمی بات نہیں ہے, یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے. اٹ آل اسٹارٹس ان دا باڈی. اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز صدیوں سے جیسے ہو رہی ہوتی ہے اسے بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس رسم و رواج کی عمر صدیوں پر محیط ہو اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے بتائیں, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا نظر لگ گئی, جادو ہو گیا, یہ ساری صدیوں پرانی باتیں ہیں, ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں. اس وجہ سے ان کی اوتھینٹسٹی ہے. کوئی بھی چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی مانی جاتی ہے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نئی باتیں روزانہ دنیا میں پروو ہو رہی ہیں اور آپ ان سے بینیفٹ بھی کر رہے ہیں. اسٹل پرانی باتوں کا نوسٹیلجیا جو ہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں تو یہ ٹھیک باتیں ہیں. ایک ذہنی آزادی کی بات ہے کہ آپ ایک مسئلے کو دیکھیں, دو کو نہ دیکھیں. ایک مسئلہ ہے ایڈکشن, اس کو دیکھیں. ایک مسئلہ ہے شیم, اس کو بھول جائیں. مطلب اگر آپ کے برین میں دو پروجیکٹ ہیں کہ نشے کی بیماری سے نکلنا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے, تو یہ دو پروجیکٹ ہیں. اچھا اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نشے کی بیماری سے نکلنا ہے اور یہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا, دیٹس نن آف مائی بزنس, تو یہ ایک پرابلم ہے. تو مجھے بتائیے کہ دو گمبھیر پرابلم چاہیے آپ کو کہ ایک چاہیے؟ اکثر لوگ جو ہیں جب آتا ہے پیشنٹ یہاں ایک رات رہنے کے لیے آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اب کیا رائے, یہ جو ایک دن رہنے آیا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہ یہ تو رائے میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا شیم کا ایشو کس قدر بہتر شکل اختیار کر چکا ہے, یا ابھی بھی آپ اسی طرح ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس کو پتہ چلے گا کس کو پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ شیم میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر آپ مجھ سے جو بھی رائے پوچھنا چاہتے ہیں وہ مثبت تو ہے ہی نہیں, وہ تو منفی ہے. کیونکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ ریکوری میں جانا ہے, آپ کا فوکس اس چیز پہ ہے کہ بچہ نشہ نہ کرے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک پیشنٹ ہے جو 2 سال سے ریکوری میں ہے, لیکن ریسنٹلی اس سے ایک دفعہ لیپس ہو گیا کیونکہ ان کے گھر میں ماحول ایسا ہے, دوسرے لوگ بھی پیتے پلاتے ہیں, تو اس نے بھی ایک دن پی لی اور فوری طور پر اسے بہت گلٹ ہوا اور اس نے اپنے کاؤنسلر کو بھی بتایا, گھر والوں کو بھی بتایا اور فوری طور پر ریمیڈیل ایکشن لینا شروع کر دیا اور بہتری کی طرف چل گئی. اٹ واز اونلی اے ون ٹائم ایونٹ. اب ان کے 2 سال مکمل ہونے کو آئے تو سوال یہاں یہ پیدا ہو گیا
ہمارے کاؤنسلرز کے درمیان کہ یہ ان کو 2 سال کا میڈل دیں کہ نہ. ایمان واپس نہیں گیا, مرتد نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو ان کے اگر ہم ان کو میڈل نہیں دیتے تو پھر 2 سال کا جو ان کا کیا کرایا وہ زمین پہ آ گیا نا. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 2 سال کا کیا کرایا زمین پہ نہیں آیا جب آپ نے ایک دفعہ کیا اور سنبھل گئے. اگر آپ نے ابھی تک نشہ نہ کیا ہوتا اور آپ کا ایمان وہی ہوتا نشے کے اوپر ڈپینڈ کرنے والا, تو پھر وہ میڈل کی حقدار نہیں تھی. لیکن ہم وہ آ کے سٹیج پہ بتا سکتی ہیں کہ یہ میرا 2 سال کا جرنی ہے جو میں نے ایک ایسے ماحول میں شراب کے بغیر یہ سارا وقت گزارا ہے جہاں سب لوگ پیتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں ایک دن ایسا ہوا اور میں نے شور مچا دیا کہ میں مارا گیا, میں لٹ گیا. تو مجھے بتائیں کہ ایسا بندہ میڈل کا حقدار ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم بھی اس کو میڈل نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی پھر مین فوکس اس چیز پہ رکھتے ہیں کہ نشہ کیا کہ نہیں, جبکہ ہمارا مین فوکس اس چیز پہ ہے کہ بندہ ریکوری کے رستے پہ چلا کہ نہیں, بندہ سوبرائٹی کے رستے پہ چلا کہ نہیں. اور اس کے پیچھے پھر کئی اور بھی مقاصد ہیں, کئی اور بھی گولز ہیں جن کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. جیسے آج ہمارا ایک پیشنٹ ہے جس کو کوئی 1.5 سال ہوا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہن میں کوئی کام کرنا چاہنا, اور وہ دبئی کا رہنے والا ہے اور بڑی اچھی ریکوری میں ہے, یہ سیشنز بھی یہاں سے دیکھتا رہتا ہے, پر وہ ابھی تک جاب نہیں کر رہا تھا, بائی پولر اور ایڈکشن کا سامنا تھا, اور اس سے پہلے ان کا جاب جو تھا وہ سیلز ریلیٹڈ تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اب میں کوئی جاب کرنا چاہتا ہوں خود ہی. تو میں نے کہا ہاں کرنا چاہیے, اور پھر ہم سوچنے لگے کہ کون سا جاب ہو. تو میں نے انہیں بولا کہ سیلز کے جاب میں 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, آپ نے دوبارہ سیلز کے جاب میں نہیں جانا. سیلز کے جاب میں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے ہائی کانفیڈنس, ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے انسرٹینٹی کو فیس کرنا ہے. جب تک سیلز کے جاب میں دوسرا یس نہیں کرتا آپ کا گول اچیو نہیں ہوتا. خاص طور پر پراپرٹی ڈیلنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تک اگلا بندہ یس نہیں کہتا آپ 0 پہ کھڑے ہیں, جو ہی وہ یس کہتا ہے تو یو اچیوڈ سم تھنگ. تو میں نے کہا آپ نے سیلز کے جاب میں نہیں جانا, اور اس کے لیے آپ کو ہائی سائیکک انرجی بھی چاہیے کہ آپ مسلسل ہٹ کرتے رہیں, تو تب سیلز کے جاب میں کامیابی ہوگی. کہتے تو پھر اور کیا, ہر کام میں تو سیلز کا جاب ہوتا ہے. میں کہا نہیں, ہر کام میں سیلز کا جاب نہیں ہوتا. میں نے کہا مثال کے طور پر سیلز کے پیچھے مارکیٹنگ ہے, اور مارکیٹنگ میں یہ 3 چیزیں نہیں چاہیے. مارکیٹنگ میں آپ جا سکتے ہیں, آپ پروڈکشن میں جا سکتے ہیں, آپ ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں, آپ آن لائن کاموں میں جا سکتے ہیں. اور آن لائن کاموں میں آپ کے پاس سہولت یہ ہے کہ جس وقت آپ کی انرجی اوپر ہے تو آپ آن لائن کر لیں کام, جس وقت انرجی نیچے ہے تو نہ کریں. تو کچھ کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ. تو ہم نے بہت کچھ ایکسپلور کیا کہ وہ اب یہ کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ان ٹچ رہتے ہیں تو پھر ان کو ہم یہ تو نہیں نہ چاہیں گے کہ وہ نشہ چھوڑ کے تو بیکار اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور کام کاج نہ کریں. ہم چاہیں گے کہ وہ کام کاج کریں. ہم چاہیں گے کہ ایک منزل, پھر دوسری منزل, پھر تیسری منزل, پھر چوتھی منزل, پھر آگے بڑھتے رہیں, اور آخر کار پھر وہ ایک ایسی منزل پہ پہنچ جائیں کہ جہاں لوگ ان کو پوجنا شروع کر دیتی ہے. دیکھیں, نشہ کی بیماری جو ہے وہ ایک ایسی بادشاہی ہے کہ جس میں بندہ خود ہی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہوتا ہے, خود ہی اپنے آپ کو بہت حقیر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن ریکوری ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک بندہ ہیومن ریس کو دوبارہ جوائن کرتا ہے, اور لوگ اس کو سراہنے لگتے ہیں. لوگ اس کے آنے پر گھبراتے نہیں, لوگ اس کے آنے پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھی چیز ملے گی, کوئی اچھی وائبز ملیں گی.